اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ آج ہم حیض، نفاس اور روزے کے مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رحم کرے بنو انصار کی عورتوں پر کہ وہ ہر طرح کے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے سے نہیں شرمایا کرتی تھیں۔ اب دیکھیے کہ ہم ہر بندہ جو ہے ظاہر ہے وہ روزے رکھتے ہیں، اور روزوں کے دوران جو ہے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مطلب بیماری ہے، حیض کی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہر عورتوں کو جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ روزے اور نمازیں جو ہے ایسے ہی فضول میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر چیز کے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو جو ہے بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیریڈ جو ہیں وہ 12 بجے کے بعد آ جاتے ہیں تو آپ نے روزہ جو ہے وہ پورا رکھنا ہے، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر روزے کے دوران کسی بھی لمحے آپ کے پیریڈز آ جاتے ہیں، عورت کو حیض آ جاتا ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر اس کو حیض آ جاتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہوگا، اور اس کو وہ روزہ جو ہے اس کو قضا کرنی پڑے گی، یعنی کہ رمضان کے بعد باقی جو مہینے ہیں تو اس کو جو ہے اس روزے کی قضا جو ہے وہ ضرور کرنی پڑے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس کے ساتھ اگر ہوگی تو وہ روزہ جو ہے اس کی تو قضا کرے گی، لیکن اس دوران جتنی بھی نمازیں چھوڑے گی تو ان کی قضا نہیں ہوگی۔ ہر جو خاندان کے بیچ میں اور مختلف علاقوں کے بیچ میں عورتوں کو مختلف دنوں کے بیچ میں جو ہے مختلف مطلب ایام مخصوص ہوتے ہیں جن کے بیچ میں ان کو حیض آتا ہے۔ جیسے کچھ عورتیں جو ہیں وہ 5 دن آتا ہے ان کو، کچھ کو 7 دن اور کچھ کو 9 دن، یعنی کہ حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 9 دن ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فکس کر کے بیٹھ جائیں، جب بھی پاکی ہو جائے، بے شک ایک دن گزرنے کے بعد پاکی ہو جائے، تو عورتیں جو ہیں وہ اگر پاک ہو جاتی ہے، اس کا حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو اس کو روزہ جو ہے اس کے اوپر فرض ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر فرض کیا جاتا ہے کہ اور دنوں میں جتنے ڈیز کے بیچ میں جو ہے وہ عورتوں کے اوپر مطلب ان کو حیض آتا ہے تو اتنا ہی فکس کر لیتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو انصار کی عورتیں اتنی جلد باز تھیں، یعنی کہ اپنی عبادات کے بیچ میں، کہ اپنے پیڈ میرے پاس بھیجتی تھیں کہ وہ فرق کریں کہ وہ پاک ہو گئی ہیں یا نہیں، یعنی وہ اپنے پیڈز جو ہے وہ چیک کروایا کرتی تھیں کہ کیا ان کا حیض جو ہے وہ آنا بند ہو گیا ہے یا نہیں، یعنی کہ تسلی کروانے کے لیے۔ تو میں انہیں کہا کرتی تھی ٹکی رہیں، یعنی کہ ابھی ٹھہری رہیں اور ٹھہری رہیں کہ ابھی آپ پاک نہیں ہوئی۔ صرف ان کی کوشش و خواہش کیا ہوتی تھی کہ وہ ان کی کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو، کوئی روزہ جو ہے ان کا قضا نہ ہو، تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب کوشش کرتی تھیں کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ضائع نہ ہو۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم طہر کے بعد زرد اور مٹی والے پانی کو کچھ بھی شمار نہیں کیا کرتی تھیں۔ اس کے بیچ میں حضرت عطیہ ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کیا کہتی ہیں کہ جب ہم پاک ہو جاتی تھیں، مطلب جب کہ ہم نے مخصوص دن جو ہے وہ اکاؤنٹ کر لیتی تھیں، جب دیکھتی تھیں کہ حیض آنا بند ہو گیا ہے، اور ہم طہر کا مطلب ہے پاک صاف ہو جانا، تو اس کے بعد اگر زرد یا مٹی کلر کا پانی آتا بھی تھا تو ہم اس کو اکاؤنٹ نہیں کرتی تھیں، نہ ہم اپنی نماز چھوڑتی تھیں، نہ ہی ہم اپنا روزہ جو ہے اس کو قضا کرتی تھیں۔ اور اگر حیض جو ہے رات میں فجر سے پہلے اگر حیض ختم ہو گیا، یعنی کہ ظاہر ہے وہ تو اس عورت کو ہی پتہ ہے، تو وہ روزہ رکھے گی۔ ہاں، اگر مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے غسل نہیں کیا، لیکن اس میں بھی اگر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر روزہ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ رکھے گی، روزے کا تعلق جو ہے وہ
طہر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ طہر جو ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اگر حیض آنا بند ہو گیا ہے تو عورت کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے بھی غسل کر سکتی ہے۔ اور حیض اور نفاس کی شرعی مدت جو ہے وہ بھی مختلف ہے، اور لوگوں نے کچھ تو خاندانوں کے بیچ میں لوگوں نے مدت فکس کی ہوئی ہے کہ اتنے دن ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جیسے نفاس میں جب عورت کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے 40 دن تک جو ہے وہ اپنی نمازیں چھوڑے رکھتے ہیں۔ اگر اس دوران میں رمضان بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس کو بھی روزے بھی وہ لوگ قضا کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی دوسرے خاندان کی بہو آ جاتی ہے تو وہ خاندان کی بڑی بڑیاں کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے اتنے دن روزے چھوڑتے ہیں، تو اب آپ بھی چونکہ اس خاندان میں آگئی ہو اس لیے آپ نے بھی اتنے روزے چھوڑنے ہیں، اور اتنے دن آپ نے حیض کی وجہ سے جو ہے نماز اور روزہ نہیں کی پابندی نہیں کرنی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مختلف زمانے میں مختلف جگہوں کے اوپر علاقے اور کے حساب سے موسم کے حساب سے جو ہے اس کی مدت مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ جب حیض آنا بند ہو جائے اور نفاس کا خون بھی آنا بند ہو جائے تو عورت جو ہے اس کو فوراً پاکی اختیار کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ غسل کر کے اس کے اوپر نمازیں بھی فرض ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر روزے جو ہے وہ بھی رکھنے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ یا عورت یا مرد جو ہے جان بوجھ کر اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دے، مطلب یہ فرض روزے جو ہے وہ جان بوجھ کے بھی اگر ایک روزہ چھوڑ دے تو اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس کے مطلب اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی جو اس نے فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ عورتوں کی جو مطلب عام دنوں میں پیریڈز جو ہے مخصوص مدت میں آتے ہیں، اگر اس کے بعد بھی ان کے پیریڈ نہیں آتے، اگر کسی عورت کو 5 دن آتے ہیں، اس کا حیض جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا، اس کے بعد بھی اس کے مطلب وہ حیض جو ہے خون جو ہے وہ جاری ہے، تو اس کو حیض کے خون میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ایک بیماری ہے جسے کہ استحاضہ کی بیماری کہی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی کچھ عورتوں کے اگر 7 دن ہیں، 7 دن میں بھی اگر ان کا حیض آنا بند نہیں ہوتا تو وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہوں گی۔ ایسے ہی نفاس کی میکسیمم مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون آنا بند نہیں ہوتا تو وہ جو ہے استحاضہ کی بیماری کے بیچ میں شمار ہوگا۔ تو جو استحاضہ والی عورت ہے وہ روزے بھی رکھے گی اور نمازیں جو ہے وہ بھی پڑھے گی۔ ایسے ہی جو حیض کا خون ہے وہ اس کی پہچان جو ہے وہ 3 طریقے سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حیض کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ نمبر 2 حیض کا خون سیاہی مائل کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور حیض کے خون جو ہے وہ سمائلی ہوتا ہے، جبکہ جو دوسرا خون ہے وہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خون جو ہے وہ حیض کا ہے یا اس کی کسی اور رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون آ رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی خون آتا ہے۔ حیض کے دوران اور نفاس کا جو خون ہوگا اس کے بیچ میں عورتیں جو ہے عورت کی نماز کی جو ہے وہ جو اس کی چھوٹیں گی اس کی قضا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن جو روزے چھوڑے گی اس کے اوپر قضا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر استحاضہ مطلب مخصوص ڈیز کے بعد بھی جو ہے اس کو خون آنا بند نہیں ہوتا، اگر اس کا وہ چل رہا ہے تو پھر اس عورت کے اوپر جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی، اس کی قضا جو ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک بیماری ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی پاک ہو جائے تو اسی لمحے جو ہے وہ روزہ جو ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عورت ہے مطلب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو جیسے کہ ہمارے یہاں میں مطلب اگر پیریڈز آ گئے ہیں 12 بجے اگر کسی کے حیض آ گیا ہے تو لوگ کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ نہیں جی میں تو روزے سے ہوں، تو اس میں یہ روزہ جو ہے وہ روزہ تو آپ کا ختم ہو گیا ہے، اس میں بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی قضا آپ کے اوپر ہر صورت میں فرض ہے اور آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل شام کے قریب ہے تو اگر آپ کا وہ پورا دن گزر گیا ہے، مطلب اگر شام کو افطار ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی اگر آپ کے پیریڈز آ جاتے ہیں تو آپ کا روزہ تو قضا ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ چونکہ آپ سارا دن بھوکا اور پیاسا آپ نے گزارا ہے روزے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور دیں گے، لیکن اس کی قضا کرنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے کیونکہ جو پاک ہونے کے باوجود بھی وہ غسل کرنے کے روزہ وغیرہ نہیں رکھتا تو اس کو جو ہے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور یہ بھی ہے
کہ اگر فجر کا ٹائم ہے، روزہ مطلب رکھنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور غسل نہیں کرتا تو بھی روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ روزے کا تعلق جو ہے وہ پاکی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ فرض کے ضمن کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔